قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورۃ المسد یا سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا انجام، مشرکین کا مآل، مشرکین کی عاقبت کا ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ پہلی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جب انسان اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جاتا ہے، خالص اللہ کی عبادت سر انجام دیتا ہے اور اللہ کی توحید کے لیے پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے اور ببانگ دہل بحکم خداوندی اعلان فرما دیتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد آ جاتی ہے. تو اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برات شرک سے کا اعلان کر دیا اور اخلاص سے عبادت کی انتہا کر دی اور اپنی عبودیت کا واضح اعلان فرما دیا اور کفر سے برات کا کھلا اعلان فرما دیا، تو اللہ کی مدد بھی آ گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اور اس کے ساتھ یہ سورت مبارک بھی آئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے میرے لیے، میری توحید کے لیے اتنا بڑا اعلان فرما دیا ہے تو پھر ہم نے بھی آپ کی مدد فرمائی ہے. اور پھر دیکھیں جن لوگوں نے توحید کے اعلان کے وقت آپ کی مخالفت کی تھی ان کا انجام کیا ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑی مخالفت تو اسی وقت ہوئی نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا پہ کھڑے ہو کر توحید کا اعلان کیا. اسی وقت اس بدبخت نے کہا تھا تب اللہ کا. اس لیے اس سورت کا سابقہ سورت سے ایک بڑا واضح اور بڑا کھلا ہوا رہا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں غور کریں کہ پہلی سورت میں جو اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا تھا نا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کرتا اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے. لیکن اس سورت مبارک میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بدنی آپ کہہ دیں ابی لہب کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یعنی اپنے پاک نبی کو قل سے حکم نہیں دیا، فرمایا تبت یدا، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابی لہب کے، اور ٹوٹ گیا. علماء نے لکھا کہ اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک میری توحید کے اعلان کا تعلق ہے اور برات عن شرک کا تعلق ہے تو میرے مدنی ہم نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے تعمیل کی اور اعلان کر دیا. تو جن لوگوں نے آپ کی دشمنی کی ان کو آپ کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں، ہم ان کو خود جواب دیں. اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا ابی لہب وتب، تب کا معنی جو ہوتا ہے تبت معنی خاسرت، تبت معنی خابت، تبت معنی ہلاکت. جیسے عربوں کے اندر ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں شابہ تابہ،
کہ نوجوان لڑکی ہے یا بوڑھی ہے، ہلاک ہو چکی ہے؟ تو عربوں کے اندر بھی ایک یہ بطور محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. تو آگے لفظ آئے تبت یدا کا کہ ٹوٹ جائیں تیرے دونوں ہاتھ. تو ان دونوں ہاتھوں سے یا تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ انہی ہاتھوں سے پتھر لے کے اس نے مارے تھے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہی ہاتھوں سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکے تھے، تو اللہ نے فرمایا ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے مخالف. اور آگے پھر فرما دیا وہ دبا اور ٹوٹ گیا. بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لفظ ہمیشہ ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے اور مراد ہوتا ہے یعنی سارا بدن. جیسے قرآن نے دوسری جگہ بذالک بما قدمت یداک، اور کہیں آتا ہے بما کسبت یداک، کہیں آتا ہے بما قدمت ایدیکم. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ چونکہ اکثر معاملات کا تعلق ہاتھوں سے ہوتا ہے، دینا لینا، دفع کرنا، مارنا، روکنا، اس لیے لفظ تو ہاتھ کا ہوتا ہے، مراد سارا وجود ہوتا ہے. یعنی جز کا ذکر کر کے اطلاق کل پہ ہوتا ہے. تو یہاں صرف ہم یہ معنی نہیں کریں گے کہ ٹوٹ جائیں ہاتھ، معنی یہ ہوگا کہ ہلاک ہو جائے ابی لہب اور ہلاک ہو گئے. وہ بظاہر مراد ہاتھوں سے، لیکن آپ خدا نہ خاصہ آدمی نے کچھ لینا ہو تو ہاتھوں سے لے گا، اور اگر کوئی دشمن آ رہا ہے کو بلا رہی ہے اس کو دفع بھی تو ہاتھوں سے کرے گا. تو سارے معاملات کا تعلق چونکہ زیادہ تر ہاتھوں سے ہوتا ہے، جلب منفعت بھی اور دفع مضرت بھی، تو اس لیے کنایتاً کبھی کبھی جز کا ذکر کر کے کل مراد دیتے. جیسے اللہ نے نماز میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اپنا چہرہ جو ہے، اپنا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لو. اب یہ مراد تو نہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف کر لو اور باقی بدن الٹ کر لو، کیونکہ مراد چہرہ مانے پورا بدن جو ہے اللہ کے کعبے کی طرف متوجہ کر. تو ذکر چہرے کا آئے گا اور مراد سارا ہوگا، ذکر جز کا ہوگا، مراد کل ہوگا. جہاں جیسے ذکر یدا کا آیا مراد پورا ابی لہب ہے، اس کا پورا وجود ہے کہ اللہ نے فرمایا ہلاک ہو گیا ابی لہب اور برباد ہو گیا ابی لہب. اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ ایک وجہ اور بھی نقل کی ہے. ابو رافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ابتدا میں یہ عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے. اسلام لے آئے، ام الفضل بھی اسلام لے آئی، لیکن ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا اور مسلمان جو تھے بڑے مستضعفین میں سے تھے، کمزور تھے، تو اپنے اسلام کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کی نصرت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اندر اسلام کو عزت دی، اسلام کو غلبہ دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی بدر کے دن، اور کفار کو زبردست ہزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ابی لہب بدبخت جو ہے یہ بدر میں نہیں تھا، یہ مکے میں رہا اور اس نے اپنے قائد مقام بھیجا تھا. ایک آدمی ہے شام، کیونکہ اس دور میں یہ بھی قاعدہ ہوتا تھا کہ یہ آدمی جنگ کے لیے خود نکلے یا اپنی طرف سے آدمی مہیا کرے. تو یہ ابی لہب نہیں گیا تھا بدر میں. تو کہتی ہیں ابی رافع کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں اور بی بی ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ ابی لہب جو ہے یہ آیا کسی کام کے لیے، آگے اس نے ایسی باتیں کی کہ جو باتیں ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی. کہتے ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شور ہوا کہ ابو سفیان واپس آ گیا ہے اور قافلہ بھی آ گیا ہے، اور اس کے بعد اطلاعیں آنے لگ گئی کہ بدر کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. تو یہ اطلاع بھی ہمیں وہی پہنچی کہ بدر کے اندر کفر کی پوری طاقت جو ہے ٹوٹ گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو عزت دی ہے،
اسلام کو غلبہ دیا ہے، اور روسائے کفار قریش جو ہیں تقریباً 70 ان کے سردار مارے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی طاقت ملی دل کے اندر، بڑے ہم خوش ہوئے الحمدللہ۔ تو ہم ظاہر نہیں کر سکتے تھے اس بات کو۔ ابھی اللہ جو بدبخت بیٹھا تھا اس نے کہا کہ طب اللہ کا، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہلاکت ہو، آپ کے ہاتھ ٹوٹیں کہ آپ نے ہمارے آدمیوں کو مار ڈالا۔ تو ابو رافع فرماتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، تو میں نے اس کو جواب دیا تو اس ظالم نے مجھے گرا دیا اور مجھے مارنا شروع کیا۔ تو ام الفضل سے بھی صبر نہ ہوا، اس نے ایک لاٹھی اٹھائی اور اس کے سر میں ماری اور کہا طب اللہ کا خدا تجھے ہلاک و برباد کرے گا، میرے بدری محمد مصطفیٰ کو سرفراز کرے۔ تم اس لیے ایک غریب کو مار رہے ہو کہ اس کا سردار یہاں نہیں ہے عباس، اس لیے تم اس پہ ظلم کر رہے ہو۔ تو جیسے اس نے کہا تھا طبن، اسی طرح بی بی صاحبہ نے اس کو جواب میں کہا کہ طب اللہ کا تیرے لیے بربادی اور ہلاکت۔ تو اس لیے بعض علماء نے اس واقعے کو بھی اس میں ذکر فرمایا۔ خیر اصل دیکھا جائے تو یہ سارے واقعات اپنی اپنی جگہ ٹھیک۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نے اس کے نام کا ذکر نہیں کیا بلکہ کنیت کا ذکر کیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، حالانکہ نام اس کا کیا تھا؟ عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ اس کا نام تھا، لیکن قرآن پاک نے، اللہ کے کلام نے اس کی کنیت کا ذکر کیا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کنیت کا ذکر کرنا جو ہے یہ تو بطور مدح اور بطور تعریف ہوتے ہیں، یعنی جب کسی کو کنیت سے ذکر کیا جائے، جیسے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام بھی اتنا معروف نہیں، ابی سلمہ، ابی ہریرہ، ابی تراب، ابی الحسن، ابی حنیفہ، تو یہ تو عظمت کی بات ہے، اس کی کنیت کا ذکر کیوں ہوا؟ نام ذکر کیا جاتا بجائے اس کے کہ اس کی کنیت کا ذکر کیا گیا۔ کنیت تو ہمیشہ عظمت کے لیے ذکر کی جاتی، اور یہاں کوئی عظمت کا موقع ہی نہیں ہے، یہاں تو اس کی ذلت کا بیان ہو رہا ہے، تو پھر کنیت کیوں ذکر کی گئی؟ تو اس کا جواب دیا ہے علماء کرام نے، انہوں نے کہا کہ اصل اس کنیت کا، یہ کنیت ایسی موافق تھی کہ اللہ نے اس کو بھی یصلا نارن ذات لہب، اور کنیت بھی تھی ابی لہب، تو کنیت خود اس کے انجام پر دلالت کر رہی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کنیت کا ذکر کر دیا کہ اس کی کنیت سے ہی اس کا انجام واضح ہے، کہ جیسے اس نے کہا نا ابی لہب، باقی تم ابی لہب ہی ہو، باقی تم شروع کے بھی باپ ہو، تمہیں جہنم میں جلایا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے بجائے اس کی کنیت کا ذکر کیا، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس قدر جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، بعض لوگوں کی کنیت جو ہے ان کا نام بن جاتی ہے، لہذا ان کو ہر حال میں کسی سے ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ نفع پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور نہ جو اس نے کمایا۔ اب سمجھیں کہ مال سے مراد تو مال ہے ٹھیک ہے، وما کسب سے کیا مراد؟ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں دو لفظوں کا ارشاد فرمایا، ایک فرمایا مالہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابی لہب بڑا دولت مند آدمی تھا، بڑا دنیا دار تھا، اور بڑا فخر کرتا تھا کہ میری دولت ہے اور دنیا ہے اور میں ہر چیز اپنی دولت سے خرید سکتا ہوں اور ہر چیز اپنی دولت سے میں حاصل کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس پہ ہمارا عذاب آیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، بعد میں فرمایا مال سے مراد اصل مال ہے، اور ماں کا سب سے مراد ہے جو اس نے کمایا۔ ایک تو مال ہوتا ہے نا جو آدمی کو باپ دادے سے ملے، ایک مال وہ ہوتا ہے جو آدمی خود کما کے حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے دونوں مال کسی کام نہ آئے، جو اس کا اصل مال تھا وہ بھی کام نہ آیا، جو اس نے خود کمایا تھا وہ بھی کام نہ آیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ ارشاد فرماتی ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے نہ اولاد نے۔ انہوں نے کہا کہ ماں کا سب سے مراد جو ہے اولاد ہے،
کیونکہ جیسے میرے آقا کا فرمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اطیب ما اکلتم، یعنی سب سے پاک حلال رزق جو بندہ کھاتا ہے نا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَوْلَادَكَ مِنْ كَسَبِكَ، اور میرے پاک نبی نے فرمایا تیری اولاد جو ہے وہ بھی تیری کمائی سے ہے، اسی لیے حکم ہے أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تم بھی اور تیرا مال جو ہے وہ تمہارے والد کا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابھی، میرا باپ جو ہے اپنا مال ختم کر چکا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرا مال بھی کھا جائے۔ انہوں نے کہا ابا جی میرا والد جو ہے وہ سب کو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تو اڑا گیا، اور میں نے بڑی محنت کی ہے اور مال اکٹھا کیا، اب آ جاتا ہے میرا مال بھی رہنا چاہتا ہے۔ حضور ناراض ہو گئے، فرمایا انت ومالک لابیک، فرمایا تم بھی اور تیرا مال بھی دونوں جو ہے تمہارے باپ کے ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ بھی انسان کا کسب ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ ان ولدک من کسبک، تیری اولاد جو ہے وہ تیری کمائی ہے۔ اس لیے یہاں لفظ ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس لیے یاد رکھیں میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ سب سے افضل، اعلی اور بہتر انسان کے لیے کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کما کے کھائے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ کو علم عطا فرمایا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اَنِعْمَ السَّابِغَاتِ، کہ وہ اس سے زنے بناتے تھے جیسے چاہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کے مال سے تجارت کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیں۔ تو افضل حلال جو ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ آدمی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کھائے۔ ایک دن میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بیچارہ بڑے سخت یعنی پریشان حال ہے اور بڑا ہی پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جی کچھ نہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ کوئی کھانا شاید کھلا دے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے بھی صحیح؟ اس نے کہا حضور اور تو کچھ نہیں، میرے گھر میں ایک چادر ہے بس، یعنی ایک چادر ہے، باقی جو ہے کپڑے ایک چادر زیادہ میرے گھر میں موجود ہے۔ اور فرمایا جاؤ لے آؤ۔ دیکھیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام میرے مدنی پاک میں کون سا مسئلہ ہے جو میرے پاک نبی نے ہمیں نہیں سکھلایا؟ حضور نے فرمایا لے آؤ چادر، چادر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چادر مبارک لے کے خود کھڑے ہو گئے، فرمایا بھائی میں یہ چادر بیچنا چاہتا ہوں، کتنے میں کوئی خریدے گا؟ صحابی نے کہا 1 درہم، یعنی 1 ریال، یوں سمجھ لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یزید والا ذالک، کوئی اور ہے جو اس پہ بڑھائے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی نے کہا کہ حضور 2 درہم۔ ایک اور صحابی، آپ نے فرمایا اور کوئی ہے بڑھانے والا؟ تو کوئی کسی نے سب چپ۔ تو آپ نے فرمایا ابھی 2 درہم ہے کوئی بڑھانے والا؟ 3 دفعہ تعلیم دی کہ اس طرح بولی دی جاتی ہے، اگر ایک ریٹ لگ جائے تو 3 دفعہ اعلان کرو۔ تو اس نے 2 درہم پہ آگے بات رک گئی۔ حضور نے فرمایا اچھا بھی لے لو، تم یہ چادر لے لو، 2 درہم لے لو۔ اس نے 2 درہم دے دی۔ حضور پاک نے وہ 2 درہم لیے، میرے پاک پیغمبر نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا دیکھو 1 درہم کا تو گھر کے لیے کوئی آٹا واٹا کوئی سودا روٹی کے لیے لے لو، اور 1 درہم کی جا کے کوئی کلہاڑی خرید کر کے لے آؤ اور میرے پاس لے آؤ۔ اس نے 1 درہم کا، اس دور میں 1 درہم بھی بڑی بات ہوتی تھی، اس نے کچھ آٹا واٹا لیا، کچھ چیزیں لی اور 1 درہم کی جا کے کلہاڑی خریدی۔ اور آپ نے فرمایا لکڑی بھی کاٹ کے لے آنا، کلاڑی بھی لے آنا، تاکہ اس کے اندر لکڑی ڈالیں گے، دستہ بنائیں گے تو کلاڑی کام کرے گی۔ وہ بیچارہ کلاڑی بھی لے آیا اور لکڑی بھی لے آیا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کی لکڑی کو ٹھیک کیا اور دستے کو بنایا، کلاڑی میں ڈالا، اس کو ٹھیک ٹھاک بنا کے
آپ نے فرمایا کہ اب یہ کلاڑی پکڑ لو اور 15 دن میں تمہاری شکل نہ دیکھوں، جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور مدینے میں بیچو۔ اب نہ آؤ، نماز پڑھو، چلے جاؤ، 15 دن میرے سامنے نہ آنا، مجھے 15 دن کے بعد ملنا ہے تم۔ وہ صحابی چلے گئے اور اسی طرح حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ 15 دن کے بعد آئے ماشاءاللہ، تو بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم پورا ہو گیا، آج 15 دن ہو گئے، میں نے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ حضور ماشاءاللہ میں تو اب بڑا امیر آدمی ہو گیا ہوں، گھر کے اندر آٹا موجود ہے، روٹی موجود ہے، اور کپڑے میں نے خرید لیے، اور حضور 10 درہم بھی میں نے کما کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگ مجھے روٹی کھلائے، کوئی آئے مجھے خیرات دے، کوئی آئے مجھے روٹی کھلائے۔ تم اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرو۔ اصل حلال جو ہے وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی رحمت ہوتی ہے۔ وقتی طور پر آدمی کو حرام مال زیادہ نظر آتا ہے لیکن انجام کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائیں، کسب حلال کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، سانہ وجہ اس نے اپنے چہرے کی عزت کو بچا لیا ہے، اور جو مانگ کے کھاتا ہے اس نے اپنے چہرے کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیا ہے۔ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس سے بڑی کوئی ذلت ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ بھی والد کے کسب میں آتی ہے، یعنی بھی کسب ابی ہے، تو اب اگر اولاد کی کمائی میں والد تصرف کرے تو جائز ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر والد کا تصرف غیر شرعی ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ باپ جوا کھیلتا ہے، بیٹے کی جائیداد لے کے جاتے شام کو جوئے میں لگا دے، تو وہاں منع کر دیں گے، کیونکہ حرام میں ہم مدد نہیں کریں گے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا فی الاثم والعدوان۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں معاونت کرو، ظلم اور برائی کے کاموں میں معاونت نہ کرو۔ اللہ معاف کرے باپ نشائی بن گیا ہے، اللہ معاف کرے باپ زانی ہے، اللہ معاف کرے باپ جواری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے باپ ناجائز صرف کرتا ہے، تو وہاں اولاد کو حق ہوگا کہ روک لیں۔ بلکہ وہاں قاضی کو بھی حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی درخواست دے تو قاضی بھی اس کے ہاتھ بند کر دے کہ تم اب خرچ نہیں کر سکتے ہو، تمہیں صرف اتنی ملے گا جو تمہاری روزمرہ کی زندگی کے لیے اور گزارے کے لیے اور کھانے اور پینے کے لیے کافی ہو جائے، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دیا جائے۔ ہاں اگر والدین بالکل ٹھیک ہے، یعنی ان کا ناجائز خرچہ بھی نہیں ہے اور وہ ناجائز معاملات کے علاوہ بالکل پاک باز زندگی گزارتے ہیں، اب ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مال کو بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا انت ومال ابیک، کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی دونوں جو ہیں تمہارے والد کے لیے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگائیں خدا کی شان ہے کہ اگر والدین صحیح معنی میں اسلام پہ قائم دائم ہوں تو وہ اولاد کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ اپنا دے گا، ہم کیوں اولاد کے آگے شرمندہ ہوں، ہم کیوں اولاد کی کمائی سے فائدہ اٹھائیں اور کل تک قیامت تک ہماری نظریں ان کے سامنے نیچی رہیں۔ ان کو خداوند قدوس نے غیرت دی ہوئی ہوتی ہے، غیرت ایمان۔ تو بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی لہب بدبخت پر، اس شقی پر، اس گستاخ رسول پر جب اللہ کا قہر ٹوٹا تو نہ اس کے مال کوئی کام آیا اور نہ اس کی اولاد کوئی کام آئی۔ اس لیے فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مال کام آتا تو پھر قارون کے کام آ جاتا، اگر مال اللہ کے عذاب کو روکنے والا ہوتا تو سابقہ تاریخیں جو گزری ہیں ان میں قارون بڑا دولت مند تھا کہ جس کی چابیاں، خزانے کی چابیاں جو ہیں وہ 70 خچروں پہ لا دی جاتی تھی، اتنے بڑے خزانوں کا مالک، لیکن جب اللہ کے عذاب نے پکڑا، اللہ نے حکم دیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے زمین
قارون کو اس کی حویلیوں کے ساتھ پکڑ لو، زمین کے اندر دھنساتی چلی جاؤ، یتجلجل بہا الی یوم القیامہ۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح عذاب کے عالم میں وہ دھنسا چلا جائے گا، قیامت تک زمین کی تہ تک پہنچے گا جا کر۔ تو خزانے بھی گئے اور مال بھی گیا، اور اگر کسی کو لاؤ لشکر بچا سکتا تو پھر فرعون بچ جاتا، کہ جس کے پاس یعنی صرف ہرابل کا جو آگے کا حصہ تھا وہ 6 لاکھ کی فوج تھی جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا ہے، لیکن اس کے لشکر کو کوئی اس کے طاقت میں، اس کے لشکر میں، اور دیکھیں خدا نے عذاب میں بھی کب پکڑا جب ساری قوت موجود ہے، سارا لاؤ لشکر موجود ہے، ساری فوج موجود ہے، مسلح ہے، دریا کے اندر آئے اور اللہ نے حکم دیا دریا کو پکڑ لو فرعون۔ تو اگر لاؤ لشکر بچا لیتا تو فرعون کو بچا لیتا، اگر مال و دولت بچا لیتی تو قارون کو بچا لیتی۔ اسی طریقے سے اگر جاہو حشم کسی کو بچا سکتی تو ابھی جال بچ جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک کی شان میں جو گستاخی کرے گا پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ تو دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور دنیا میں مال بھی کام نہ آیا اور اولاد بھی کام نہ آئی۔ وہی فرماتی ہیں ابو رافع فرماتی ہیں کہ جب یہ بدبخت ابی لہب مرا ہے اس حال میں مرا ہے کہ کوئی اولاد پانی دینے کے لیے بھی قریب نہیں جاتی تھی، اتنا بدبو تھی اس کے بدن میں، اور اتنا اللہ کا عذاب اس پہ آیا کہ ایک چھوٹا سا پھوڑا نکلا ہے، حادثہ نکلا ہے بس۔ اللہ جب عذاب دیتے ہیں نا جی، اللہ کے عذاب کے طریقے بھی نرالے۔ لیکن نمرود کو جو عذاب دیا تو کیا دیا، چھوٹے سے مچھر کو حکم دیا کہ بھئی ادھر ناک کے سوراخ سے داخل ہو کے ذرا دماغ میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے مچھر دیکھا کتنا ہوتا ہے؟ وہ جو خدا بن کے بیٹھا تھا نا نمرود، ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا تھا کہ انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی جلاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مارنے جلانے والے کا ذرا تماشا تو دیکھیں، ایک چھوٹے سے مچھر کو حکم دیا، ایک چھوٹا سا مچھر کہ بھئی ناک سے گھسو اور سیدھا جا کے دماغ میں بیٹھو۔ وہ مچھر جناب چھوٹا سا اڑا یہاں سے ناک میں گیا اور کیوں اسے کھینچا اور سیدھا دماغ میں چلا، سیدھا دماغ میں جا کے بیٹھ گیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ذرا پر ہلائے تو بس جناب درد شروع ہو جائے۔ اب دوائیں کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ آخر حکیم طبیب سب اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی اور کوئی علاج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ سر پہ کوئی چیز ماری جائے۔ اب جب کوئی چیز مارے نا تو وہ مچھر چپ کر جائے، مچھر جب چپ کر جائے تو اس کے درد میں آرام ہو جائے۔ تو پھر ہاتھ سے مارنے والے تھک گئے تو پھر جوتے مارنے شروع، تو کتنا ہاتھ سے مارا جائے؟ آخر انسان ہاتھ تو تھک جاتے ہیں نہیں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے اسپیشل جوتے مروائے، اور جو زیادہ زور سے جوتا مارتا تھا وہ زیادہ محبوب تھا اس کا۔ کہہ رہا تم بڑے اچھے آدمی، ٹھیک ٹھاک زور سے مار رہے، تاکہ وہ کچھ زیادہ دیر، اور جب وہ تھک جاتے جوتے مارنے والے تو وہ مچھر پھر ذرا سیر کرتا، وہ جناب پھر پکارتا کہ اور نوکروں کو بلاؤ اور آئے مجھے جوتے مارے۔ اللہ نے فرمایا تم تو خدا بن رہے تھے، اب جوتے کھا رہے ہو، خدا کا یہ حال ہوتا ہے، تم نے تو خدائی کے دعوے کیے ہوئے تھے، تو اب کیا حال ہے تمہارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ یہی حال ابھی لہب کا ہوا کہ بیوی نے ساتھ نہیں جاتی، بیٹے ساتھ نہیں جاتے، کتے کی موت مارا گیا، پورا بدن پھٹ گیا، اور اس کے بعد کوئی دفنانے کے قریب بھی نہیں جاتا، گڑھا کھود کے کرائے پہ مزدور لے آئے، لکڑیوں سے ہانک ہانک کے انہوں نے ڈالا جیسے کتے کو ڈالا جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ فرمایا اور یصلا اصل میں ہوتا ہے سلی کہتے ہیں، جو آپ نے یہاں تو دیکھا ہے نا، یہ جو دیکھا ہے نا آپ نے مرغیاں گیس پہ پکتی ہیں یہاں عرب میں، یہ مرغیاں ایسے لوہے کی سیخ میں ڈال دیتے اور وہ ایسے پھرتی رہتی ہیں گیس پر۔ اصل یہ ہوتا ہے سلی کرنا، کسی چیز کا بھون ڈالنا آگ پہ، یا جیسے سجی بناتے ہیں کہ بکرے کے اندر لوہا ڈال دیا اور اس کو آگ پہ پھراتے رہے اور وہ پکتا رہا۔ اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے ان کو آگ پہ بھونا جائے گا، آگ پہ پکایا جائے گا چاروں طرف۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور ایسی آگ
ذات لہب بڑے شعلے والی، بڑے ایسے شعلے والی کہ جس کے شعلے انہا ترمی بشرر کالقصر، اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ کے شعلے اتنے بڑے بڑے انگارے اور شعلے ہوتے ہیں جیسے دنیا میں تمہارے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں۔ جب جتنا محل جیسے شعلہ ہوگا تو آگ کتنی بڑی ہوگی، اس کی طول و عرض کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تبارک۔ اور فرمایا کہ صرف ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی، کون سی بیوی؟ فرمایا وہ اٹھانے والی لکڑیوں کی، حمالہ مانا اٹھانے والی، حطب مانا لکڑیاں۔ بعض علماء نے کہا اس لیے کہا گیا کہ ابی لہب کی اور بیویاں بھی تھیں، لیکن مقصد کیونکہ اس کی دشمن، اس کا ذکر کر رہا ہے جو سب سے بڑی دشمن تھی میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا مانا؟ انہوں نے کہا وہ چلنے والی لکڑیاں اٹھانا، انہوں نے کہا محاورہ ہے، انہوں نے کہا محاورہ ہے، مانا وہ چغل خوری کرنے والی عورت، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ادھر کی لکڑی اٹھا کے ادھر ڈال دی اور ادھر کی لکڑی اٹھا کے ادھر آگ میں ڈال دی، تو چغل خور کا بھی تو یہی کام ہوتا ہے نا، ادھر کی بات سنی ادھر آگ لگائی، ادھر کی بات سنی تو ادھر آگ بھڑکائی، جیسے لکڑی والا ادھر سے آگ لکڑی میں لیتا ہے ادھر آگ جلا لیتا ہے، ادھر سے آگ لکڑی سے لیتا ہے تو ادھر آگ جلا لیتا ہے، تو چغل خور کا بھی تو یہی عالم ہوتا ہے نا کہ ادھر کی بات سنی تو ادھر آگ بھڑکائی، ادھر کی بات سنی تو ادھر آبیری لگے گی جس کی، حالانکہ جنت کی ہوا 500 سال کے فاصلے سے آ رہی ہوگی، لیکن اللہ چغل خور کو جنت کی ہواؤں سے بھی محروم رکھے گا کہ جن لوگوں کا کام یہی ہے کہ ادھر کی سنو ادھر لگاؤ، ادھر کی سنو ادھر لگاؤ، اور پھر بڑے مزے لیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بعد نے فرمایا کہ حمالۃ الحطب کا معنی کیا ہے؟ حمالۃ الحطب کا معنی یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرنے والی، اور بعض علماء نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا معنی؟ کہ بڑی امیر تھی، ابی لہب کی بیوی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی بدبخت وکیل تھی کہ خود لکڑیاں چنا کرتی تھی کہ لکڑیاں خریدنی نہ پڑے۔ بعض وکیل ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، گھر کے اندر دولت بھی موجود ہو، سب کچھ موجود ہو، لیکن جناب لکڑیاں اٹھانے میں خود جائیں گے کہ بھی لکڑی اگر میں خریدوں گا تو پیسے لگیں گے، اور اگر کسی مزدور کو کہوں گا کہ لکڑی اٹھا لو تو پھر اس کو بھی تو کچھ پیسے دینے پڑیں گے، تو اس لیے وہ سارا کام اپنے، اچھا اور کوئی کہتے تو کہتے ہیں نہیں یہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، حالانکہ ہاتھ سے کام کرنا مقصود نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں نا چیزوں کو، اصل میں ان کا بخل ہوتا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ کنایا ہے کہ باوجود اتنی دولت ہونے کے وہ اتنی ذلیل تھی کہ وہ جا کے لکڑیاں چنا کرتی تھی تاکہ ہمارے پیسے جو ہے خرچ نہ ہو۔ جیسے عرب کے اندر ایک مثال مشہور ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا وکیل گزرا تھا تو وہ اپنے نوکروں کو حکم دیتا تھا کہ رات کو جب آگ جلاؤ نا تو خیال کیا کرو، ایک تو آگ تھوڑی جلایا کرو، دوسرا آگ کمرے کے اندر جلایا کرو، بعد جلاؤ گے تو کوئی مہمان دیکھ لے گا روشنی پہنچ جائے، تو اس لیے بعد ایسے وکیل بھی ہوتے ہیں، آپ نے یہاں نہیں دیکھے ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت ہے یہاں بڑی بڑی بلائیں پڑی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ باتوں میں مر جاتی ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو نیچے سونے کی گینیاں نکلتی ہیں، بڑے بڑے مسکین ہیں، بڑے بڑے غریب بیچارے، کپڑا پہننے کو نصیب نہیں اور 20-20 تولے سونے خرید رہے ہیں، اور جناب روزانہ رات کو دیکھتے ہیں بیچارے سونے کو کہ موجود ہے کہ نہیں، جمع معلوم و عددہ روز گر رہا ہے بیچارہ، اور کوئی تو ایسی ہوتی ہے دیکھا ماشاءاللہ کہ بیٹیاں باندھے ہوئے ہیں، 10 سال پیک مانگ کے جمع کیا، ایک چور آیا کاٹ کے چلا گیا، میں نے کہا اچھا ہوا الحمدللہ۔ ایسے لوگوں کے لیے حقیقت ہے میں دعا کرتا ہوں خدا کا اچھا ہے، ایسا ان کا تو مال رہنا ہی نہیں چاہیے، اس قدر بخل کے نہ جان پر ہے، نہ بدن پر ہے، نہ کھانا نصیب ہے، نہ پہننا نصیب ہے، نہ روٹی نصیب ہے، ایک 4 آنے کی روٹی وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ باہر جو تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا غریبوں کے لیے روٹی وہاں سے لے لی، آگے کوئی دہی کا ڈبہ تقسیم کر رہا ہوگا، دہی کا ڈبہ وہاں لے لیا اور دکان میں حصے رکھے ہوئے، انا للہ و انا، ایسی زندگی یہ کوئی زندگی ہے آدمی کی، خدا معاف کرے بھئی، اللہ نے اگر نعمت عطا فرمائی ہے اللہ کی نعمت کو استعمال کرو،
اللہ کی نعمت کو اپنے بدن پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے مکان پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ حکم شریعت کا یہ ہے کہ ناجائز خرچ نہ کرو، یہ تو نہیں کہ تم جائز بھی خرچ نہ کرو اور گندے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض آدمی تو میں دیکھ رہا ہوں جب سے میرے خیال میں مکے میں آیا ہوں، انہوں نے گلے میں جو قمیض ڈالی ہے ابھی تک نہیں نکالا، پتہ نہیں ورثے میں ملی ہے ان کو یا پتہ نہیں ساری قمیضیں ان کی اسی رنگ کی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مجھے دھوکہ لگتا ہو، وہ ایک ہی رنگ پسند کرتے ہوں اور اسی رنگ کی۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ ایک رومال میں مسلح بنایا اور ملیونیر ہیں، ملٹی ملیونیر، یعنی بڑے بڑے ملانر ہیں، لیکن مسلح رومال کا جو ہے میں نے 30 سال سے دیکھا ہے وہی کندھے پہ، اس کے بدلنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ کوئی اچھا مسلح خرید کر کے حرم میں کسی اچھی چیز پہ تو میں کھڑا ہو جاؤں، وہ بھی نصیب نہیں ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ اور حالانکہ جائیداد جو ہے وہ کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہے، کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہے، اور اس کے باوجود یہ عالم اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرا ایک دوست ہے بہت بڑا ماشاءاللہ عرب پتی آدمی ہے، ایک دفعہ وہ طواف کر رہے تھے تو مجھ مفتی صاحب زندہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب زندہ تھے، ان کا بھی وہ دوست تھا، میرا بھی دوست ہے، تو ہم کٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے، میں نے کہا ہاں جی، کہنے لگے کسی آدمی کو ایک ریال تو اس کو بطور خیرات جا کر دے، شاید اس کو غیرت آ جائے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک آدمی کو ایک ریال دیا، ہم نے کہا جاؤ جو جا رہے ہیں اس کو ابھی یہ خیرات ہے تمہارے۔ نہیں میں تو امیر آدمی ہوں، مجھے تو نہیں چاہیے۔ نہیں جی آپ کے کپڑے تو معلوم ہوتے ہیں کہ آپ فقیر ہیں، لے لیں ایک ریال کیا ہے، اچھا ہے آپ صابن لے کے ذرا دھو ڈالیں گے کپڑوں کو، شاہیں نہیں۔ پھر ادھر دیکھا تو ہمارے سمجھ گیا بیچارہ کہ نہیں بھیجا ہے، تو اس کے بعد پوچھا، ہم نے کہا ہم نے بھیجا تھا کہ ہماری تقریر نے تو اثر نہیں کیا، شاید اس طرح تمہارا ضمیر جاگ جائے، تمہارا ضمیر کو کوئی محمیز لگے اور بیدار ہو جائے، خدا کے بندے یہ کچھ نہیں ہوتا بات۔ تو فرمایا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بخل کی وجہ سے بس، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ وہ لکڑیاں کانٹے دار اٹھا کے میرے بدنی کے قدموں میں ڈالا کرتی تھی، اس لیے اس کا لقب آیا کہ وہ ایسی بدبخت عورت تھی کہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے اور اگر کچھ بھی نہ کر سکے نا کانٹے اٹھائے اور ڈال دیے کہ چلو حضور کے پاؤں میں کانٹا تو لگ جائے گا، کانٹا تو چبھ جائے گا، اتنی تکلیف تو ہو جائے گی نا بہرحال۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حمالت۔ اچھا اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ انجام کیا ہوا، اللہ نے خود آگے بیان فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کی گردن میں ہوگی رسی مونج کی، مسد کہتے ہیں مونج، وہ جو کوٹ کے رسی بناتی ہے نا، تو پیچی دیا۔ تو علماء نے فرمایا یعنی یہ انجام بتایا گیا کہ اچھا وہ دنیا میں جو ہار گلے میں پہن کے فخر کرتی تھی نا اپنے جمال پر، اپنی دولت پر، اللہ نے سزا بھی ایسی دی کہ ابھی لاب مر گیا، دولت ختم ہو گئی، بیٹے مر گئے، تباہ ہو گئے، اور یہ عورت بھی اتنی بدحال ہو گئی کہ کھانے کو نہ رہا۔ اس کے بعد حقیقت جا کے یہ لکڑیاں چنتی تھی جنگلوں سے اور آگے بیچا کرتی تھی۔ بعض علماء نے لکھا یہ واقعہ تھا، اور کہتی ہے کہ ایک دن ایسے پتھر پہ بیٹھی اور کٹھا جو ہے وہ سر پہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو رسی بچی تھی وہ رسی یہاں لٹک رہی تھی، تو وہاں بیٹھ گئی ذرا سستانے کے لیے، یوں جو گری تو کٹھا پیچھے ہو گیا، وہی رسی گلے میں آ گئی۔ اسی رسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت عطا فرمائی۔ اور قیامت والے دن انجام کیا ہوگا؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے گلے میں لوہے کے ہفتاؤ ڈالیں گے، لوہے کی زنجیریں ڈال کے ان کو کھینچا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی یہی انجام ملا اور آخرت کے اندر بھی یہی انجام ملا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، حبل کہتے ہیں رسی کو، اور مسد کہتے ہیں مونج کو۔ یہ مونج ہوتی ہے نا جس کو مارتے ہیں اور کوٹ کے باریک بنا کے رسیاں بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مونج۔ تو اس کی مونج کی رسی اس کے گردن میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے اندر انجام بتایا ان لوگوں کا جو کافر بھی ہیں اور گستاخ رسول بھی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حضور پاک کی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ پاک اللہ اپنے پاک نبی، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ ایسے فرماتے قال البخاری حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن ابن مرة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى البداء وسائل الجبل فنادى يا صباحا فاجتمعت اليه قريش فقال عليكم من نجسكم ونزوا مصبحكم وممسيكم وكنتم تصدقوني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب لهذا جماعتنا تبا لك فأنزل الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب الى آخر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی آقا انعامدار سرکار مدینہ خرج الى البطحاء، بطحاء مکہ کی طرف آپ تشریف لے گئے، فصعد الجبل، آپ ایک پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ چڑھے ہونے کے بعد آپ نے بلند آواز سے ندا ڈالی یا صباحا، جب آپ نے آواز دی فاجتمعت الیہ قریش، قریش سارے اکٹھے ہو گئے، حضور پاک کی خدمت میں آ گئے، فقال ارأیتم، حضور نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ ان حدثتکم ان العدو مصبحکم وممسیکم، اگر میں تم کو خبر دوں کہ دشمن تم پر پہنچنے والا ہے، صبح کو پہنچے کہ شام کو پہنچے، کیا تم میری اس خبر کو مان لو گے، میری تصدیق کرو گے؟ سب قریش نے کہا کہ نا بالکل مانیں گے حضور، اگر آپ بتلائیں گے تو آپ کی خبر سچی ہوگی۔ حضور نے فرمایا تو سنو، پھر میں تمہیں بتلا دوں فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں کہ تم کفر نہ کرو، ایمان لے آؤ، ورنہ آگے تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ فقال ابو لہب لہذا جماعتنا تبا لک، ابو لہب بدبخت جو کھڑا تھا کہنے کا اچھا اسی لیے ہمیں بلایا تھا، اسی لیے ہمیں پکارا تھا، نعوذ باللہ آپ کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اتارا تبت یدا ابی لہب وتب، وفي رواية فقام ينفذ يديه وهو يقول تبا لك سائر اليوم لهذا جماعتنا فانزل الله تبت يدا ابي لهب وتب، الاول دعاء الثاني خبرانه وابو لهب هذا احد اعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته ابو قتيبة، وانما سمي ابا لهب اشراك وجهه وكان كثير الاذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب له والازدراء به والتنقص له ولدينه۔ اب مفسر فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اٹھا اور ہاتھ ایسے ہاتھ جھاڑنے لگا، کہنے لگا ہلاکت ہو آپ کے لیے، اسی لیے ہمیں تو آپ نے بلایا تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا تبت یدا ابی لہب، تو گویا پہلا لفظ ہے نا تبت، یہ دعا ہو گئی، دوسرا خبر ہو گئی کہ واقعی ٹوٹ گیا، ہلاک ہو گیا۔ کہتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو لہب جو ہے پتہ ہے کون ہے؟ وہ احد اعمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے چچوں میں سے چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، نام اس کا ہے عبد العزى ابن عبد المطلب، اور اصل میں اس کی کنیت تھی ابو قتیبہ، پھر اس کے بیٹے کا نام تھا عتبہ قتیبہ۔ وانما سمي ابا لہب، ابو لہب اس کو کیوں کہتے تھے؟ اشراق وجہ ہی، اس کے چہرے پہ بڑی رونق تھی، بڑا خوبصورت تھا، لیکن یہ بدبخت کثیر الاذیت لرسول اللہ، حضور پاک کا سب سے بڑا دشمن، حضور پاک کی توہین کرنے والا، حضور پاک کی شان میں کمی کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت میں اور اس کے رد میں یہ صورت اتاری۔ اور اسی سے مسلمانوں یہ عقیدہ بھی سمجھ لو کہ جب حضور کا دشمن ہے، حضور پہ ایمان والا نہ ہو، حضور کی اتباع کرنے والا نہ ہو، چاہے وہ چچا بھی ہو تو جہنم کے عذاب سے نہیں بچے۔ یہ بات یاد رکھو۔ ابی لہب کون ہے؟ چچا ہے۔ ابی جہل کون ہے؟ چچا ہے۔ عتبہ قتیبہ کون ہے؟ ابی لہب کے بیٹے، وہ کیا بنے؟ چاچے کی اولاد کیا ہو جائے؟ ابن الامام ہو گئے۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں ولید بن المغیرہ ہے، جتنے لوگ ہیں یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کو رشتہ داری نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو ایک عقیدہ بن گیا ہے نا،
جی ہمارا فلاں بزرگ ہے، اس کا پیر ہے، اس کا بیٹا ہے، حضرت نماز نہ پڑھو جی، ٹھیک ہے جی حضرت ہے تو بے نماز ہے کہ مرشد کا بیٹا بھی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک ذہن بن گیا ہے نا جی کہ جی ہمارے مرشد کا بیٹا ہے، شرابی ہے، نشائی ہے، ہیروئن کھاتا ہے، بنگی ہے اور بے نماز ہے، بد کردار ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، لیکن مرشد کا بیٹا، یہ جو عقیدہ ہے نا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ ہمیشہ بات کیا، اگر وہ مرشد کے راستے پہ چلنے والا ہے، اگر وہ اللہ کے ولی کا فرما بردار، ان کے تابع، ان کے قدم پہ چلنے والا، سنت رسول کا پابند ہے تو ہمارا سردار ہے، اور اگر وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اپنے بزرگوں کا نافرمان ہے، اپنے اولیاء اللہ کا مخالف ہے، تو اس کی ہمارے لیے کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر صرف رشتہ داری ذریعہ بن سکتی چھڑانے کا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ہیں وہ بچ جائیں، لیکن جب حضور کے رشتہ دار حضور کا سکا چچا بھی عبد المطلب کا بیٹا، اب حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ابو لہب کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب کا، تو عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب اور عبداللہ کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے، یعنی کتنی قریبی رشتہ جو ہے وہ اس کو جہنم سے نہیں بچا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کو باپ جہنم سے نہیں بچا سکا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو جہنم سے نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو جہنم سے نہیں بچا سکے، تو ہمیں اس لیے یہ بچا لیں گے کہ مرشد کا بیٹا ہے، پیر کا بیٹا ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صاف رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، تو اللہ کا دوست وہ ہوگا جو اللہ کے حکم پہ چلے گا، یا نافرمان بھی دوست ہوتا ہے؟ تو جو نافرمان ہوگا وہ تو ولی ہو نہیں سکتا۔ ولی اللہ تو ہوگا وہ جو اللہ کے حکم کا پابند ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کاربند ہو۔ اگر اس کو جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے نا، ایک آدمی ایک پیر کے پاس گیا، ایک دن دو دن ٹھہرا، اس نے کہا اچھا حضرت مجھے اجازت ہے، تو انہوں نے فرمایا بھی تم کیسے آئے تھے؟ اس نے کہا جی آپ کی پیری کا بڑا چرچا سنا تھا، حاضر ہوا تھا کہ بیعت کروں گا، لیکن میں 2 دن ہی آ رہا ہوں، اب میری طبیعت جو ہے بیعت کرنے کو نہیں چاہتی، میں آپ کا مرید نہیں ہوتا، میں جا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تمہیں نفرت ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی آج جب آپ عصر کی نماز میں آئے ہیں تو مسجد کے اندر آپ نے بایاں پاؤں پہلے رکھا ہے اور دایاں پاؤں بعد میں رکھا ہے، تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا جو اللہ کے گھر کے اندر خود داخل ہونا نہیں جانتا، ہمیں کیسے داخل کرے گا؟ تو جس کو اللہ کے گھر آنے کا خود راستہ معلوم نہیں، خود طریقہ معلوم نہیں ہے، تو ہمیں کیسے راستہ دکھلائے گا؟ اسی وقت سے مجھے بات جو تھی وہ سمجھ آ گئی کہ آپ کی زندگی جو ہے قابل نہیں ہے کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ پہلے مرید جا کے دیکھا کرتے تھے کہ مرشد سنت کے مطابق ہے، وہاں رہتے تھے، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تہجد، اس کا اشراق، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا اپنے مریدوں سے، اولاد سے معاملات کا ہونا، پھر دلوں کو جب تسلی ہو جاتی تھی کہ یہ عین سنت کے مطابق ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث رسول اللہ ہے، پھر وہ کہتے تھے حضرت ہمیں راستہ دکھلاؤ، ہمیں آپ مہربانی کریں، اب راستے پہ لگائیں۔ پھر ان کی خدمت میں بیٹھ کے اپنا تزکیہ کرتے تھے، اپنی طبیعت کی صفائی کرتے تھے، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کے اپنی صحیح عادتیں اختیار کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی مشق کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں فائدہ پہنچاتے تھے۔ ایک جو ہم نے یہ میراث بنا دیا ہے، نفس میراث ہے، چلا آ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ بس ہمارا مرشد، وہ بھائی نماز تو خیر نہیں پڑھتا جی، کبھی کبھی عید کی پڑھ لیتا ہے، عید کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اچھا، اور مرشد کو یہ بھی پتا نہیں کہ عید میں کیا پڑھنا ہے اور جنازے میں کیا پڑھنا ہے، مرشد کو یہ بھی پتا نہیں۔ مرشد کو کہو کہ حضرت مرید مر گیا، اس کا جنازہ پڑھا تو حضرت کھڑے ہو جائیں گے، بجا لیں گے دعائے جنازہ بھی آتی ہے۔ ایسی باتیں جو ہے نا یہ لوگوں کو بس جائز رکھتی ہیں۔ اللہ پاک صحیح ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی، اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔
میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بھی کسی کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں ایک علماء نے لکھا ہے مثلا والدین نے یا کسی نے وصیت کی تھی، اس کی وصیت کے مطابق آپ تعویذ کر رہے ہیں. بصورت دیگر اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اختلافات سے بھی بچیں کہ آپ عمرہ طواف اپنے لیے کریں. جب فارغ ہو جائیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. اگر پاکستان سے ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں کوئی منع نہیں. آپ جب مدینہ منورہ جائیں واپس آئیں وہاں سے احرام باندھ کے آئیں تاکہ آپ کا میقات کا عمرہ ہو جائے. اگر یہاں رہتے ہوئے بھی آپ عمرہ کریں گے تو ہو جائے گا. لیکن علماء کرام کا متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ مکے میں رہنے والا جو ہے اس کے لیے طواف زیادہ افضل ہے. اصل عمرہ وہی افضل ہوتا ہے جو آپ اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہیں. یا آپ مدینہ منورہ جائیں گے پھر جب میقات سے مکے کے لیے آئیں گے وہ عمرہ جو ہے وہ چھوٹے حج کے برابر ہے. یہاں سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن سب کے نزدیک افضل یہ ہے کہ جتنے دن آپ مکے میں رہیں کثرت کے ساتھ طواف کریں. اگر عمرہ کرے گا تو پھر اس کو باہر جانا ہوگا مسجد عائشہ. اگر ہم نے ایک عمرہ کر دیا اور سر پہ اس طرح پھروا دیا اور پھر ہم دوسرا عمرہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہو. چاہے ایک آدمی گنجا ہے وہ عمرہ کرے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی سر پہ اس طرح پھروائے گا. اللہ پاک کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ میرے بندے نے اپنی گردن میرے آگے جھکا دی ہے کہ اللہ میاں حاضر ہے، ہم نے اپنا سر بھی کٹوا دیا ہے حاضر. ورنہ بالوں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جو قربانی کرتے ہیں اللہ میاں کو گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ لینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ یہ گوشت کی ضرورت ہے نہ اس کے خون کی ضرورت ہے. اللہ پاک تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے حکم پہ جانور کو ذبح کر دیا ہے. اگر میں حکم دیتا اپنے آپ کو ذبح کرو تو ذبح کر دیتا، کیونکہ جب میرے حکم پہ یہ تعمیل کر رہا ہے وہ تعمیل بھی کر دیتا. لہذا عمرہ جب بھی آپ کریں بال ہوں یا نہ ہوں آپ کو اس طرح پھروانا ہوگا. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کتنی وقفہ ضرور کرے کہ کچھ بال نکل آئیں. جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین یا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بال جب ذرا بڑے ہو جاتے تھے وہ پھر عمرے کے لیے چلے جاتے تھے کہ چلو بھی بال بڑے ہو گئے ہیں بالوں پہ اس طرح بھی پھروا لیں گے تو اس طرح ایسے کیوں پھرائیں، پھر عمرہ کیوں نہ حاصل کریں، عمرے کی عبادت بھی حاصل کر لیں اور بالوں پر بھی اس طرح پھروا لیں گے. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے بال ہوں یا نہ ہوں آپ کو اس طرح پھروانا ہوگا. یہ تو قرآن میں مسئلہ ہے نا جی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، وہ حرام ہے. ماں جو ہے حرام ہے. مجھ سے ایک بلی مر گئی ہے، اگر آپ نے جان کے ماری ہے یا اتفاق سے مر گئی ہے کوئی بات نہیں، آپ کا کوئی قتل کا ارادہ تو نہیں تھا، آپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ آپ اس کو قتل کریں. اور ویسے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے تو کچھ خیرات کر دیں. ہمارے بزرگ رمضان میں آئے تھے حج کی نیت سے، عمرہ کرنے کے بعد شباب میں واپس چلے گئے. اب ہمت نہیں ہے ان میں آنے کی، تو اس کے بارے میں ایک خاتون ہے وہ بھی انتقال کر گئی. جو انتقال کر گئی وہ اپنی مرضی سے تو نہیں گئے تھے، آئے تھے نہ رہ سکے، ان کو نکال دیا گیا، چلے گئے، ان پر کوئی جرم نہیں ہے. اگر اللہ نے ان کو دولت دی ہے تو پھر حج کرنے کے لیے آئے، دولت نہیں دی ہے تو حج فرض نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں. اسی طرح جو عورت آئی تھی ان کو بھی واپس کر دیا گیا اور وہ وہاں فوت ہو گئی، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں. ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو روزگار کے لیے یہاں آئے لیکن انہوں نے احرام نہیں باندھا، تو روزگار دینے والا کون ہے؟ ہاں جی ہاں، روزگار کون دیتا ہے؟ تو جب اللہ کے حکم پر ہم نے اللہ کے کعبے کا احترام نہیں کیا، اچھی روزی ڈھونڈنے آئے ہم. جب روزگار ڈھونڈنے آ رہے تھے تم تو بڑے شوق سے عمرہ کرتے، آگے عمرہ کرتے، درخواست کرتے، روتے، دعائیں مانگتے کہ اللہ تمہارے روزی کے دروازے کھول دے. کہ جائے کہ عمرہ بھی نہیں کیا آپ نے. بہرحال حنفی مسلک پر اس کو عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرنی ہو. اور باقی اما فرماتے ہیں کہ نیت اگر اس کی کاروبار تھی
اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں. جی کہ میت کے کفن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا یہ تمام بدعات ہیں. کفن پہ کچھ نہیں لکھنا چاہیے. کفن سفید ہو اور کفن سادہ ہو. اگر کفن پہ لکھنا فائدہ پہنچاتا تو حضور پاک سب سے پہلے اپنی بیوی خدیجہ کے کفن پہ لکھتے اور حضور پاک اپنی بیٹیوں کے کفن پہ لکھتے. حضور پاک اپنے صحابہ کے کفن پہ لکھتے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی آگے اپنے ساتھیوں اپنے بیٹیوں پہ اور بیٹوں کی قبروں پہ لکھتے اور کفنوں پہ لکھتے. یہ تو ایک بدعت ہے. کسی نے کپڑا جو بیچنا ہو تو اس نے ایک بہانہ ڈھونڈ نکالا کہ چلو بھی ایسے تو لوگ نہیں خریدیں گے, اس طرح چادریں کفن کے نام پہ بکیں گی, کچھ کلمے لکھے گئے, کچھ آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا جاتا ہے. اور بعض ہمارے ملکوں میں رواج ہے وہ خود سینے پہ لکھتے ہیں اور بعض میں رواج ہے وہ کچی اینٹ پہ لکھ کے پھر اینٹ بھی اس کے سینے پہ رکھتے ہیں. بعض لوگ قرآن شریف بھی ساتھ دفن کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بدعات ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچائے. دعا کریں کہ خاتمہ ایمان سے ہو جائے. اگر حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, حضور نے فرمایا کہ جس کی زبان پہ کلمہ جاری تھا یا اور کوئی قرآن کی آیت جاری تھی یا اللہ اللہ جاری, مقصود یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ جاری تھا اور مر گیا, فرمایا الحمدللہ وہ جنت میں جائے گا. تو اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا چاہے کفن نہ بھی ملے وہ جنتی. لیکن جی ہمارے کئی لوگ ہوتے ہیں جنگوں میں جو شہید ہو جاتے ہیں, ٹینکوں کے نیچے آ جاتے ہیں, بم لگتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, ان کے وجود کا کوئی ذرہ بھی ہمیں نہیں ملتا لیکن وہ شہید ہیں اور وہ جنتی ہیں. اس لیے یہ کفن کے اوپر لکھنا اور یہ سب بدعات ہیں. بدعات سے بچیں اور مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں. قضا نماز جو ہے پڑھنے کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے نہ پڑھیں, سورج نکلنے کے بعد. اسی طرح مغرب کے بعد جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں یاد کر کے پڑھیں اور اصل بات یہ ہے کہ توبہ کریں تاکہ آئندہ جو ہے نماز نہ چھوڑیں. اگر کسی ملک سے عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے مسلمان تو جب تک سفر میں ہے نماز سفر والی پڑھنی ہوگی. یدی آپ جمعرات کی چھٹی نہ کریں اور کسی اور رات کی چھٹی کریں, بھائی اب مشکل یہ ہے کہ مجھے تو خیر ہے اس میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثلاً اگر میں کسی اور رات کی چھٹی کروں گا تو پھر صبح کو جو میرا درس ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا, پھر تو چھٹی نہ ہوئی. اس لیے کہ اگر جمعرات کو مثلاً میں نے چھٹی کی تو جمعہ کو بھی تو صبح چھٹی خود بخود ہے نا, درس نہیں ہوگا, پھر جمعہ شام کو ہو جائے گا. اگر میں نے کسی اور دن کو جمعرات مثلاً بنا دیا تو پھر صبح کے درس کے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ جب شام کو آدمی تیاری نہ کرے. اور سب سے بڑا مشکل درس جو ہے ہمارے لیے وہ تو صبح کا ہوتا ہے کیونکہ وہ عربی زبان میں ہمیں دینا ہوتا ہے. ہم چاہے کتنا عربی بولنے والے بن جائیں, عربی تو نہیں ہے نا آخر, تو ہمیں اس کے لیے تو باقاعدہ محنت کرنی ہوتی ہے, تیاری کرنی ہوتی ہے. اپنی زبان کے لیے تو اتنی محنت نہیں کرنی ہوتی ہے, کتاب کھولی کوئی مسئلہ یاد آ گیا چلو الحمدللہ بات ہو گئی, لیکن اس کے لیے تو ہمیں تیار ہونا پڑتا ہے. اور پھر اس کے سننے والے جو ہیں الحمدللہ وہ زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں بنسبت ہماری برادری کے. ہماری برادری تو چلو شوقیہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی رونق میلے کے لیے بھی کھڑا ہو جاتے ہیں, اور وہ تو اتنا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگر ایک بات بھی ادھر ادھر ہو جائے تو استاد کو پکڑ لیں. اس لیے وہاں تو باقاعدہ تیار ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. اس کے بعد بھی ہم انسان ہیں, اس وجہ سے میری کچھ مجبوری ہے, ورنہ مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھائی ہمارے طائف سے آتے ہیں, جدہ سے آتے ہیں, رابط سے آتے ہیں, جموم سے آتے ہیں, ان کا مطالبہ ہے کہ ہم جمعرات چھٹی نہ کریں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہرحال میں سوچوں گا, اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے, اور پہلے تو دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. میں بڑی مشکل سے 4-5 دن سے سبق پڑھا رہا ہوں, مجھے خود کو پتا ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہے. آج بھی میں ظہر کے بعد اسپتالوں میں بھاگتا رہا, پھرتا رہا, اتفاق ہے کوئی ڈاکٹر نہیں مل سکا, تو ابھی عشاء کے بعد انشاءاللہ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے.
اور اللہ مجھے اپنی رضا کے لیے درس کی توفیق دے اور کبھی محروم نہ فرمائیں، اور اللہ شہرت سے بچائیں، اللہ ریاض سے بچائیں، اللہ بندوں کے اغراض اور دکھلانے سے محفوظ رکھیں۔ آپ کی مہربانی، آپ کی اچھی تمنا ہے، میں ضرور کوشش کروں گا۔ اللہم انک تفعل ما تشاء وتفعل ما تريد، ٹھیک ہے بالکل، اللہ جو چاہے کرے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں دعا میں۔ کہ میں گیا اپنے ملک میں پاکستان میں، تو میرا ایک دوست ہے وہ فوت، اس کا والد فوت ہو گیا، تو میں اس کے لیے گیا کہ فاتحہ کے دعا کراؤں۔ فاتحہ مانا دعا ہوتا ہے ایک لیے، کیونکہ فاتحہ بھی دعا ہے۔ تو میں وہاں دعا کرنے کے لیے گیا، تو ان کے ہاں شاید کل خانی تھی، اس نے مجھے بھی چنے بھی دیے۔ یہ بھی رسم ہے کہ باپ کا مر جاتے ہیں نا، کل میرے چنے تقسیم کرتے ہیں تاکہ باپ کو قبر میں بھی چنے ملیں نہ، اور کیا وجہ ہے؟ اب مجھے سمجھایا، آپ چنے دیں گے تو آگے فرشتے کو یہ موتی لے جائیں گے، جو آپ دیں گے وہی لے جائیں گے نا، تاکہ پتہ نہیں ایسے کوئی رواج ہے۔ اصل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ دالیں اور چنے یہ ہندوؤں کی غذا ہے، وہ ڈالتے ہیں اپنے شمشان بھومی میں، وہ ان کی جو ہوتی ہے نا شمشان بھومی، جہاں وہ مردوں کو جلاتے ہیں، اور وہاں جہاں ان کے رام ہوتے ہیں اور شیام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں، مندر ہوتے ہیں، وہاں وہ ڈالتے ہیں یہ دالیں اور یہ چنے اور یہ بلائیں اور یہ سب ان کی چیزیں ہیں پسندیدہ، جو آپ اپنے مردوں کے لیے ڈال رہے ہیں چوتھے کے دن اور تیسرے دن اور 7ویں دن اور 18ویں دن۔ یہ تمام بدعات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کل خانی شرخانی اسلام میں نہیں۔ آپ نے خیرات کرنی ہے، پورا مہینہ خیرات کرو باپ کے لیے، یکم سے شروع کرو اور چلے جاؤ پورے 30 دن، روز خیرات کرو باپ کے لیے۔ کسی نے تمہیں منع کیا ہے؟ خیرات کرو گے تو مثال کے طور پر 10,000 کے چاول پکا کے کھلا دیے، نہ ثواب ملا، پیسہ بھی ضائع ہو گیا۔ اس سے بہتر ہے کہ باپ کے وہ 10,000 مسجد میں لگا دو، کسی مدرسے میں لگا دو، کسی غریبوں کے گھر میں پانی نہ ہو نل لگوا دو، کوئی راستہ نہ ہو سڑک بنا دو، کہیں کوئی ہسپتال پڑی ہوئی ہے دوا نہیں ہے، وہاں 20,000 کے دوا خرید کر کے رکھ دو، تاکہ کتنی غریبوں کو فائدہ پہنچے گا، اور میرے باپ کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن یہ جو ہمارے رسم و رواج ہے کہ تیسرے دن کل ہوں گے، پھر 7 جمعراتیں ہوں گی، اور ہر جمعرات میں 7 کھانے ہوں گے۔ پہلے مولویوں نے انتقام ٹھیک لیا ہے، ہم جو مولویوں کو نہیں دیتے ہیں مولوی بھی ٹکرے ہیں۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک مولوی کو تنخواہ نہ دی انہوں نے، مہینہ گزر گیا، مولوی صاحب گیا سردار کے پاس کہ حضرت مہینہ گزر گیا ہے، تنخواہ۔ انہوں نے کہا کس بات کی تنخواہ؟ یار نیکی کا کام ہے، نماز پڑھاتے رہے ہو، پیسے دینے کے لیے آ گئے ہو، جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا میں تو جا رہا ہوں، لیکن مہینے کی نمازیں الٹا لینا، میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھائی تھی۔ انہوں نے کہا وہ بھی آپ پھر پڑھ لیجئے گا، تنخواہ تو مجھے نہیں دے رہے، نماز تمہاری بھی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ اصل میں مولویوں کا چکر ہے، آپ ان کو پیسے دیتے نہیں۔ انہوں نے کہا ان کو کیسے اب پیسے لیں؟ انہوں نے کہا ابھی تیسرے دن کل 7 جمعراتیں، پھر ایک 40واں، اتنے میں کوئی اور بدبخت بھی مر جائے گا، یہ تو نہیں کہ کوئی نہیں مرے گا۔ تو مولوی کی روٹی جو ہے لگاتار چلتی رہے۔ اب دیکھو یہاں علماء کو اللہ نے اتنا دیا ہے، یہ کبھی کرتے ہیں کل؟ نہ ایمان سے کہو، یہ کبھی کل کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک ماشاءاللہ اللہ نے ان کو لباس ایسا دیا، لاکھوں روپے کے تو صرف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لاکھوں کی کاریں ان کے